واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی ٹیس یعنی تکلیف سے ماہی بیاب یعنی جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے اس کی طرح تڑپتا رہتا تھا۔ حمص میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نستر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی، پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ جیسے تیسے اس کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ یہ تاریخ کربلا کی کتاب صفحہ نمبر 345 پر یہ تمام تر واقعات درج ہے۔ اس کے علاوہ مزید دوسری روایات بھی ہیں جن میں یزید کی موت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یزید کس طرح سے مرا تھا اور کس طرح سے واصل جہنم ہوا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں یزید کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا، اور جس طرح سے پہلے ویڈیو کے آغاز میں یزید کی موت کا ذکر کیا گیا ہے تو یزید کے انجام کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ یزید بن معاویہ خاندان بنی امیہ کا دوسرا خلیفہ ہے۔ اس کے خلاف رسول اللہ کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا جس کے نتیجے میں کربلا کا دل خراش سانحہ رونما ہوا۔ اس نے معاویہ بن ابو سفیان کے بعد تقریباً 4 سال حکومت کی اور اس کے دور میں دمشق اس کی حکومت کا دارالخلافہ تھا۔ معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو خلیفہ نامزد کر کے خلافت کے موروثی ہونے کا بیج بو دیا، کیونکہ اس سے پہلے کسی بھی اسلامی خلیفہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد خلافت وراثتی شکل اختیار کر گئی۔ اس کی وفات شام میں ہوئی اور اسے دمشق میں دفنایا گیا۔ تاریخ و رجال نگاران یزید بن معاویہ کو بنو امیہ اور قریش میں سے شمار کرتے ہوئے اس کا نسب تحریر کرتے ہوئے بتاتے ہیں یزید بن معاویہ بن ابی سفیان بن صخر بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد المناف۔ اس لحاظ سے انہوں نے یزید اور بنی ہاشم کا نسب عبد المناف تک پہنچایا ہے۔ عبد المناف کے 2 بیٹے ہاشم اور عبد الشمس سے، ان میں سے ہاشم کی اولاد کو بنی ہاشم اور عبد الشمس کی نسل بنی امیہ کہلاتی ہے۔ اس کی والدہ کے بارے میں تاریخ زیادہ تفصیل بیان نہیں کرتی۔ تاریخ میں اس کا قبیلہ بنی حارثہ مذکور ہے اور اس کا نام میسون بنت بہدل لکھا گیا ہے جو بادیہ نشین خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ معاویہ سے طلاق لینے کے بعد وہ شام سے واپس اپنے وطن لوٹ آئی۔ یزید کا دادا ابو سفیان اور دادی ہند بن عتبہ فتح مکہ سے پہلے تک پیغمبر اسلام کے بہت سخت دشمن تھے۔ جنگ احد میں حضرت حمزہ کا جگر کھانے کی وجہ سے ہند بنت عتبہ ہند جگر خار مشہور ہو گئی۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ نے مکہ میں موجود اپنے دشمنوں کو طلقہ کا نام دیا اور انہیں معاف کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں آزاد کر دیا۔ لفظ طلیق طلقہ کا مفرد ہے اور ایسے قیدیوں کے لیے بولا جاتا ہے جو سزا کے مستحق ہوں لیکن انہیں آزاد کر دیا جائے۔ یہ لفظ کنایہ کے عنوان سے ان کے لیے باقی رہ گیا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت علی نے صراحت کی ہے کہ معاویہ اور اس کا والد کبھی بھی ایمان نہیں لے کر آئے اور انہوں نے مجبوری کی بنا پر اسلام کا اظہار کیا۔ اسی طرح حضرت علی نے اپنے خط میں معاویہ کو ان طلقہ میں سے شمار کیا ہے جن کے لیے خلافت مناسب نہیں۔ ماخذ کے مطابق یزید کی ماں میسون بنت بہدل عرب کے بدوؤں میں سے تھی اور جب معاویہ نے اس سے نکاح کیا اور اسے شام لے آیا تو وہ وطن سے دوری برداشت نہ کر سکی، لہٰذا معاویہ نے اسے طلاق دے دی اور وہ اپنے وطن واپس آ گئی۔ تاریخ نے احتمال دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت وہ حاملہ تھی یا یزید اس وقت شیرخواری کی عمر میں تھا۔ یزید نے اپنا بچپن ہوارین کے قبائل میں سے میسون نامی قبیلے میں گزارا جس کے افراد اسلام سے پہلے مسیحی اور بت پرست تھے۔
اہل فصاحت اور شاعر تھے۔ ان کی رہائش کا علاقہ شام میں حمص کا منطقہ تھا۔ بعض محققین معتقد ہیں کہ عیسائیت کو چھوڑ کر نئے مسلمان ہونے والوں کے ہاں پرورش پانے کی وجہ سے یزید کی شخصیت مسیحیت کی تعلیمات سے متاثر تھی۔ خلافت کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد عیسائیوں کی حمایت، ان کے شعراء کا اس کے دربار میں وجود اور مغربی دنیا سے اس کے تعلقات ایسے شواہد ہیں جو اس کی شخصیت پر عیسائیت کے مؤثر ہونے کی تائید کرتے ہیں۔ یزید 3 سال اور 8 ماہ حکومت کرنے کے بعد 14 ربیع الاول 46 ہجری قمری میں اس دنیا سے چلا گیا اور اسے حوارین میں دفنایا گیا۔ موت کے وقت اس کی عمر 38 سال تھی۔ اس کی موت کا سبب ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ ایک دن اس نے اپنے بندر کو وحشی گدھے پر سوار کیا تو وہ سرپٹ دوڑا۔ یزید نشے کی حالت میں تھا۔ اس نے بھی اپنی سواری کو دوڑانا شروع کیا تو اس دوران وہ گھوڑے سے نیچے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ ابن اسیر کے مطابق 64 ہجری قمری میں 14 ربیع الاول کو 38 سال یا 39 سال کی عمر میں فوت ہوا۔ بعض کے نزدیک 63 ہجری میں 35 سال کی عمر پا کر فوت ہو گیا۔ دوران حکومت 3 سال 6 مہینے، دوسرے قول کے مطابق 2 سال 8 مہینے ہیں۔ اکثر تاریخی ماخذ نے اسے ایک فاسق اور ہوس پرست شخص کے طور پر پیش کیا ہے۔ بلازری اسے ایسا پہلا خلافت اسلامی کا حاکم کہتا ہے جو سرعام شراب خوری جیسے گناہ کرتا تھا۔ مسعودی نے ابو مخنف سے نقل کیا ہے کہ یزید کے دور حکومت میں مکہ اور مدینہ میں اس کے کارندوں کے ذریعے سرعام فسق و فجور اور شراب خوری رواج پا چکے تھے۔ یزید کی لہو لعب اور اخلاقیات اسلام کے اصول کے پابند نہ ہونے کی شہرت اس قدر زبان زدیام تھی کہ حضرت امام حسین سمیت بعض مشہور اصحاب پیغمبر نے اس کے فسق اور سر عام گناہ کرنے کی تصریح کی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد جب معاویہ نے یزید کے لیے بیعت پر اصرار کرنا شروع کیا تو اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور حضرت امام حسین، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر جیسے اصحاب نے بیعت کرنے سے انکار کیا۔ یزید کے متعلق عبداللہ بن عمر سے منقول ہے، میں اس کی بیعت کروں جو بندروں اور کتوں سے کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، کھلم کھلا فسق کرتا ہے۔ خدا کے نزدیک ہمارا بہانہ کیا ہے؟ تاریخی مستندات کے مطابق 52 ہجری میں معاویہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ روم کی طرف گیا، جن میں کچھ صحابہ نبی بھی شامل تھے۔ اپنی بیوی ام کلثوم کے ہمراہ ایک جگہ قیام کے دوران وہ عیاشی اور شراب خوری میں مشغول ہو گیا۔ اس کے سپاہی اس سے پہلے آگے جا چکے تھے۔ وہ ایک وبا میں مبتلا ہوئے اور اس وجہ سے ان کا کافی نقصان ہوا۔ اس بات کی خبر جب یزید کو پہنچی تو اس نے ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ مسلمانوں کے وبا سے مرنے کا مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ اس بات کی خبر جب معاویہ کو پہنچی تو وہ ناراض ہوا اور اس نے یزید کو فوجی چھاؤنی بھیجنے کا حکم دیا۔ معاویہ کا لشکر کسی کامیابی کے بغیر شام واپس آ گیا۔ واقعہ کربلا یزید بن معاویہ کے بدترین اور سیاہ ترین واقعات میں سے ہے۔ کہتے ہیں کہ اسلام میں اس سے زیادہ غم انگیز ترین واقعہ نہیں گزرا۔ ہجرت کے 60ویں سال کوفے کے لوگوں کی دعوت پر حضرت امام حسین اپنے اہل بیت اور اصحاب کے ہمراہ عراق کی طرف روانہ ہوئے، لیکن کوفیوں نے یزیدی حکومت کے دباؤ کی وجہ سے اپنی کی ہوئی بیت کو توڑ دیا اور انہوں نے امام کو چند ساتھیوں کے ہمراہ تنہا چھوڑ دیا۔ امام حسین حکومت یزید کے سپاہیوں اور اس کے مقرر کردہ والی عبید اللہ بن زیاد کے دستور سے امام اور ان کے اصحاب کو شہید کر دیا۔ شہدائے کربلا کے سروں کی کوفہ اور شام میں نمائش کی اور اہل بیت پیغمبر کو اسیر کیا۔ ایک اور روایت جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی النسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بغیر تو نابکار یعنی نکما اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے، خنجر آبتار کے پیدر پہ وار کر کے چیر پھاڑ کر کے اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز تک اس کی لاش چیل کبوں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے اہالی موالی یعنی نوکر چاکر وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں دفنا دیا۔ یہ ایک روایت جو معلوم ہوئی وہ ہم نے آپ تک پہنچائی ہے۔ ایک اور روایت بھی یہ ہے کہ یزید بیماری کے سبب فوت ہوا تھا۔ اس کا پیٹ خراب ہوا اور 2-3 دن تک بیماری میں تڑپتا رہا، پھر مر گیا۔ 64 ہجری میں اس کی وفات ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق وہ گھوڑے سے گر کر مرا تھا۔ یزید تھا، حسین ہے، اور اگر بات کی جائے اس کی حکومت کی
اس کی سیاست کی تو یزید کا دور حکومت سیاسی لحاظ سے بہت ہی زیادہ پرآشوب دور رہا ہے۔ 3 سال اور کچھ مہینوں کی حکومت کا زیادہ تر وقت داخلی حکومت مخالف قیاموں کی سرکوبی اور اسلامی ممالک میں حالات کو معمول پر لانے میں صرف ہوا۔ اس نے اپنی حکومت میں ہر مخالفت کو بڑی سختی سے دبایا۔ حکومت میں اندرونی دگرگونی اور انتشار اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ مسعودی اس کے متعلق لکھتا ہے، یزید کی سیرت وہی فرعون کی سیرت تھی، بلکہ عام و خاص میں فرعون اپنی رعایا میں انصاف کرنے اور عدل کرنے کے لحاظ سے اس کی نسبت عادل تر اور منصف تر تھی۔